آپ دی مبارک زندگی، آپ دی حیات طیبہ اساڑے واسطے، امت مسلمہ واسطے رب نے بہترین نمونہ بنائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی مبارک زندگی جو کہ امت واسطے اسوہ ہے، نمونہ ہے، قدوہ ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی امتی نبی کریم علیہ السلام دی زندگی کو اپنے واسطے نمونہ سمجھے اور نمونہ بناوے تو اندھا سب تو پہلا فائدہ یہ تھی دے کہ اللہ تبارک و تعالی ای امتی دی زندگی کو پاکیزہ بنا لینا۔ اللہ ایسے بندے دی زندگی کو مبارک بنا لینا، اور اللہ تعالی ایسے بندے دی زندگی دے اندر سکون پیدا کر دے، پریشانی، بے قراری، بے چینی، بے برکتی سب اللہ ختم کر دے۔ سیرت دا لغوی اور لفظی معنی ہے حالت، کیفیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے سوٹی سٹی آئی تے او ازدہا بنی آئی وال ایک خوف محسوس کیتا آنے جے کو فطری خوف آدر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم فرمائے خذہا، ایگو تساں پکڑو، ولا تخف، خوف نہ کھاؤ۔ یہ جڑا فطری خوف ہے، یہ خوف کھامن دی ضرورت نہیں، تساں ایگو پکڑو۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، اساں این نانگ اور ازدہا کو اندی جڑی پرانی حالت ہے، پرانی جڑی کیفیت ہے سابقہ پہلی، اندے چ لوٹا دے سو۔ اتنا لفظ سیرت دا معنی حالت اور کیفیت کیتا گیا، یعنی نبی کریم علیہ السلام دی زندگی دی ہر حالت آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے۔ آپ جڑی حالت ہے لیٹن والی حالت آپ دی سیرت اور سارے واسطے نمونہ۔ آپ جڑی حالت ہے مسکرائن، آپ دا مسکراونا لی حالت آپ دی سیرت اور سارے واسطے نمونہ۔ آپ جڑی حالت ہے جو روئن، آپ دے رومن والی حالت آپ دی سیرت اور سارے واسطے نمونہ۔ آپ دی نماز والی حالت سارے واسطے نمونہ ہے، آپ دی صبر والی حالت سارے واسطے نمونہ ہے، آپ دی شکر والی حالت سارے واسطے نمونہ ہے، قیام، رکوع، سجدے اور تشہد والی حالت سارے واسطے نمونہ ہے۔ اگر کوئی جرنیل ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کو بحیثیت جرنیل اپنے واسطے نمونہ سمجھے۔ اگر کوئی معلم ہے وہ نبی پاک کو بحیثیت معلم اپنے واسطے نمونہ سمجھے، اور اگر کوئی تاجر ہے وہ نبی علیہ السلام دی تجارت کو اپنے واسطے نمونہ سمجھے۔ آپ دی زندگی، آپ دی حیات طیبہ سارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ یاد رکھائے آپ دی زندگی عالمگیر زندگی ہے، اور آپ دی ختم نبوت عالمگیر ختم نبوت، اور آپ دی زندگی جڑی نمونہ ہے اے پوری انسانیت واسطے نمونہ ہے۔ یہ صرف عربیوں واسطے نہیں، یہ صرف مکے اجے واسطے نہیں، صرف مدینے اجے واسطے نہیں، بلکہ پوری انسانیت واسطے نمونہ ہے۔ ہن جڑی بات میں سمجھاون چاہنا ذرا اون دے تے غور کرو۔ نبی علیہ السلام دی سیرت دا کیڑا کیڑا پہلو تو کو دسی جے۔ یہ جتنا بھی دین ہے یہ سارا آپ دی سیرت دے پہلوؤں تے مشتمل ہے۔ یہ جتنا بھی معاملہ ہے، مسجد دی تعمیر تساں پہلے سن چکے ہو، یہ بھی سیرت النبی ہے۔ مسجد آباد کرنا بھی نبی پاک دی سیرت، نماز دی پابندی بھی نبی پاک دی سیرت۔ لیکن میں جڑا پہلو تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا اون دی بڑی ضرورت، اور اتنی ضرورت ہے کہ جی میں جسم واسطے روح دی ضرورت ہوندی ہے، اتنی ضرورت
نمازی کو بھی ضرورت ہے، حاجی کو بھی ضرورت ہے، عالم کو بھی ضرورت ہے، خطیب کو بھی ضرورت ہے۔ نبی پاک دی سیرت دا اے پہلو ہر کہیں کو ضرورت ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ تساں غور کرو ذرا، میں وہ پہلو تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی اے عظیم سیرت ہے، آپ دی زندگی دا اے عظیم ماٹو آپ دی شخصیت دا، آپ دی ہستی دا، آپ دی ذات دا اور آپ دی عظمت دا جڑا مین تعارف آنا وہ سیرت دے ہی پہلو ہے۔ آپ دی جڑی پہچان آئی اور آپ دی جڑی سنیان آئی، آپ دے جڑے چرچے ہیں، وہ نماز روزے حج دی وجہ تو کوئی نہ، وہ سیرت دا عظیم پہلو ہے جندہ ذکر رب نے قرآن پاک فرمایا۔ اگر سارے اندر نہ ہویا، میں کوئی شک ہے کہ نمازی دی نماز چی شک ہے کہ ان دی ادھوری ہے، عالم دے علم ادھورا پانے۔ اے او پہلو تمہارے سامنے میں ذکر کرنا چاہنا جڑا معاشرے دی اصلاح دا ذریعہ ہے۔ اے آپ دی سیرت دا او پہلو ہے جڑا ساری تمہاری زندگی دے اندر سکون دا ذریعہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر کدی بھی انتقام نہ گھندے ہیں، آپ معاف کر دیندے ہیں، آپ درگزر کرنے ہیں۔ تسا تھوڑا جا میرے نال کھڑا کے دیکھو، پتہ لگ بوس میرا علم ویسی وان وٹینا، میری خطابت پاسے تسا کہیں وڈے چودھری نال کھڑا کے دیکھو، پتہ لگ کسی اندھی چودرہ ہٹ دا۔ تسا کہیں نمازی نال ہاتھا پائی کر کے دیکھو، تو آگو کہیں ہے کہ تمہاری نماز کے سیرت دا پتہ لگ سی، تو آگو کہیں ہے کہ تمہاری تہجد کے سیرت دا پتہ لگ سی۔ عبادت تو سارے مذہب والے کرنا، نبی دی سیرت دا پتہ لگ سی کہ جیڑا بندہ زندگی دے اندر معاف کرنے وان دی عادت بناوے، درگزر کرن دی عادت بناوے، جیڑا غلطی کوتاہیں تے پردے پاون دی عادت بناوے، نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دا صحیح مانے اے بندہ حق ادا کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آخری عمر دے اندر، اپنی زندگی دی آخری عمر دے اندر اکھاں کے مٹھے تھی گئے، نظر دا گھٹ آئی، نظر دا انہاں کو گھٹ آئی تے اللہ تعالیٰ دی عبادت پہ کرن رات دا تہجد دی نیت نال قیام اللیل دے ارادے نال ہی میں کھڑے ہوئے تے اللہ کریم دے قرآن کریم دی تلاوت شروع کر دیتی نے تے اونچی اونچی آواز نال تلاوت پہ کریں تے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دی ایک لونڈی آئی، اندھے سمن دا وقت آ گئے، کام شام کریں تھکی ہوئی آئی، جڑے ویلے آرام کرن لگی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر دی تلاوت دی آواز کرنے جائیے، سچیں سچیں آکھن لگی اللہ رحم کرے عبداللہ بن عمر تے، سارے آرام دیواری آئیے تے قرآن دیا تلاوتاں شروع کر لی جنسی۔ عجیب جی بات ہے، لونڈی دے جملے حضرت عبداللہ دے کرنے جائے، حضرت عبداللہ نے اپنی لکڑ چاہتی جڑے ویلے سلام پھیر گی دینے، لکڑ دے سوٹی چاہتی نے اندھے آسرے نالی میں ٹوٹ لیں جیں، اندھارات ویسے بھی گھٹ نظر دا، اپنے خیمے جو لونڈی ودے تلاش کرنے آنا، جڑے ویلے لونڈی دے قریب ہے، لونڈی کو اپنے کٹھے بھی لائنے، کھڑا کی دینے دے نال بھی لائنے، اٹھائنے اور لیٹی ہوئی آئی، تے لونڈی سمجھے عبداللہ بن عمر دا چہرہ غصے کے لال پی لے، ہو سکتے میں کو سوٹی مار دے وینا، ہو سکتے میں کو کوڑے مار دے وینا، ہو سکتے میں کو سزا دے وینا۔ لونڈی سیانی بنی ہے، قریب ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر دے کنے دے نال قریب ہو کے قرآن کریم دی آیت کریمہ
پڑھن لگ گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سن دے بیٹھے ہیں لونڈی آدھی بیٹھی آئی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دی آیت نازل فرمائی ہے یہ جڑی آیت ہے یہ لونڈی پڑھن لگ گئی ہے تاکہ عبداللہ بن عمر دا غصہ ختم تھی ونجے وہ آیت کہتی آئی ہے نکرانی دے لونڈی قریب ہو گیا دیئے اے عبداللہ بن عمر اللہ پاک نے قرآن جا سونا بیان فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر دن کیڑا بیان لونڈی آکھن لگی ہے والقازمین الغیظ ایمیں بیٹھے ہو جنہیں ونگار تے آئے بیٹھے ہو کوئی لمیو کوئی ابھیو کوئی جے کو جتھا قریب تھی ہو ذرا قریب تھی ہو ساتھی ذرا چلو استاد جی تو بڑھڑا بندہ ہے قریب تھی ہو انہیں چھوٹے بچے کو بھی بلھاؤ رہا وہ پتر بالکل خاموش ہو جاؤ ایک گوڑے شوڑے چھوڑ دے ہوئے لتاں شتاں دھگیرن چھوڑو تواری جماعت دا قائد آون اللہ ہے تو یہ تواری حالات رٹھو سے تو ساری خیر کوئی نہیں تو آکو تم کوئی نہیں آگنا ایڈے ایڈے تھی ہو سامنے باہر والے ساتھی اگر میری آواز اندھی پئی ہے نا یا تسا اندر آونجو وال اسانہ تے سپیکر جا کے باہر آوے ایک کام کرو کوئی ساتھی باہر نہ کھڑا ہوئے بھئی بیٹھی پوتر بیٹھی جیڑا بال شور کرے سی اندھے پیو دا گلہ تھی سی ایڈے دیکھو ذرا تسا غور نال سن سو تو توارے ایمان ہے چیزا باتی باہر کوئی ساتھی نظر نہ آوے بھئی سارے اندر آوے میں آپ دی سیرت ایک پہلو دسن چاہنا تسا غور کر کے سن لیں حضرت عبداللہ بن عمر غصے ان بھئی میں تلاوت شروع کی تھی ہے این تبصرے شروع کی تن این سوٹی کو ہاتھ گھچے نے تے اور راگ جان دی اینا کو پتا آکھن لگے قبلہ حضور والقازمین الغیظ بس یہ آیت کریمہ دا لفظ پڑھن دی دے رہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مادا غصہ ختم ہو گئے تے لونڈی ڈٹھے چہرہ صاف ہو گئے جیڑا ہاتھ سوٹی کو پکڑی بیٹھے ہیں ہاتھ چھوڑ دیتے نے سوٹی رکھ دیتے نے پتہ لگ گئے بے غصہ ختم تھی گئے اے لونڈی آکھن لگی ہے قبلہ حضور اگلے لفظیں تے بھی غور فرماؤ حضرت عبداللہ بن عمر دن اگلے کیڑے لفظ تے لونڈی آکھن لگی ہے والعافین عن الناس اللہ پاک دے جڑے ولی ہیں صاحب تقوی جڑے لوگ ہیں وہ لوگیں کو معاف کر دیں حضرت عبداللہ بن عمر دن کیا یاد کرے سے وانجتے کو میں معاف پیا کریں لونڈی آدھیے اگلے لفظیں تے غور بھی کرو حضرت عبداللہ بن عمر دن کیڑے لفظ ہیں لونڈی آدھیے واللہ یحب المحسنین ساریاں کو سندا میں والا زور لگدا پیا ہوندے گلا متاثر تھینا پیا ہوندے سفر دے تھکے ٹوٹے ودے ہوندے ایویں سر دے اتوں گئی پئی نا تقریر تے میں مجرم ہاں یاد کرو بیٹے شاہ جی اج میں کھڑا کرنا ہے ہاں کہیں کوئی اٹھا سکتا طالبیں وچوں بھی جماعتیں وچوں بھی کہیں سے لاہور ہی چوائے بیٹھے ہی تھاؤں دے ہیں توجہ ہے انشاءاللہ ہے نا توجہ ان ایک ایک پوائنٹ یاد کرنے پہلی دلیل دیتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے عمل کی تھے اپنے نبی پاک دی سیرت دیں جڑے ویلے لونڈی نے غلطی کی تھی کیا کیتے نے نرگڑتے زور چاریتے نے دکیچی جاگوٹی نہیں میں کیا کیتے نے معاف کر دیتے نے درگزر کیتے نے دوسری دلیل بھی آنا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقتن صحیح البخاری اج روایت ہے حضرت عمر ممبر دے کھڑے ہوئے ہیں خطبہ ارشاد پہ فرمائیں ایک بندہ مجمع دے وچوں کھڑا تھی کھڑے اٹھی گئے آکھن لگے عمر صحیح تواری حکومت ہی ہے تواری حکومت ہی ہے توارا نظام ہی ہے تواری امارات ہی ہے بے جا تنقیدہ کرن لگ گئے یاد کرائے صحیح بخاری دا حوالہ ہے حوالے دا میں ذمہ دارا امیر المومنین حضرت عمر جیدہ نا
سن کے شیطان کمبدا لوگیں تے حضرت عمر کو بھی نہیں معاف کیتا تو میں کڑے کھیت دے مالی ہیں حضرت عمر دے نظم دے خلاف تبصرہ حضرت عمر دی حکومت دے خلاف تبصرہ حضرت عمر دی امارت دے خلاف تبصرہ حضرت سیدنا عمر ممبر دے کھڑے ہوئے نا یہ خام خواہ علیندہ وینا تو آپ کو پتہ ہے جڑا خام خواہ لاوے غصہ دے بڑا لگ دے نہ آنکھ نہ بگ تو کون میں خام خواہ جڑا ایمیں سے رکھا وے ایمیں اچھا کھڑا وجہ بھی کوئی کہنا آئی گال تے گال گال تے گال حضرت عمر غصہ ہو گئے غصہ ہو گئے حضرت حر بن کیسا دن قریب میں کو ڈر پائے گئے حضرت عمر کو کوڑی دی سزا دا حکم نہ دین بل میں کیا کیتے میں قریب ہوئے ہوں حضرت سیدنا عمر دے قریب ہو کہ میں قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے میں قریب بیٹھا ہوں حضرت عمر غصہ تھے کھڑیاں آگ بگولا تھے کھڑیاں میں اچھی اچھی پڑھن لگ گیا خوز العفو وامر بالعرف وآرز عن الجاہلین حضرت سیدنا عمر غصہ تھے کھڑیاں جڑے ویلے میں آیات کریمہ پڑھیے حضرت حر بن کیسا دن ایمیں لگدا ہا جویں حضرت سیدنا عمر دے چہرے تے غصہ آیا ہی نہ ہوئے قرآن دی آیات آئیے غصہ ختم ہو گئے اللہ دے پیغمبر دی سیرت ہی درگزر کرنا اللہ دے پیغمبر دی سیرت ہی معاف کرنے ہونا اللہ دے پیغمبر دی سیرت ہی درگزر کرنا آتے کو تریجی دلیل لیوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بیٹی ہے اللہ دے پیغمبر دی زوجہ ہے مومنہ دی امہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ کاریہ مکریہ عالمہ معلمہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھے الزام لاوڑا جیں الزام لایا بہتان لاوڑا جیں بہتان لایا تے الزام لاوڑا جیں ویچ ایک بندہ شامل آئی جیں دا نام مستہ بن اساسا جڑا غریب جیاں بندہ حضرت صدیق اکبر دا قریبی رشتہ دارا تے حضرت صدیق اکبر مہانا تعاون بھی کرنے ہیں تے ایندے نال غربت دی وجہ تو خیر خائی بھی کرنے ہیں تے اے حضرت اما عائشہ دے الزام لاونے دے شاملہ جڑے ویلے جناب صدیق اکبر کو پتہ لگا آکھن لگے میں اللہ دی قسم چینا آج دے بعد میں مستہ نال تعاون نہ کرے سا تکلیف دیتی ہے ارمان دیتے سی دکھ دیتے سی میں تعاون کریں دا رہ گیا تے میرے نالے کم کیتے سی آج دے بعد سن گنے بھری کچاری سن گنے ساری برادری سن گنے سارا قبیلہ آج دے بعد میں مستہ نال تعاون نہ کرے سا ناراض ہو گئے غصہ کر گئے اللہ پاک نے سورت نور دی آیت کریمہ نازل جا فرمائی اللہ کریم نے فرمائے میرے پیغمبر اپنے یار ابو بکر صدیق کو صدو تے اپنے سامنے بلاؤ تے ایک سوال کرو میں اللہ سوال کرنا چاہتا جناب صدیق اکبر آ گئے اللہ کریم نے فرمائے پوچھو صدیق اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم اے ابو بکر اللہ پوچھدا بھائی جڑے ویلے تواڈے کے غلطی ہوے کیا تساں پسند نہیں کریں دے اللہ تواڈی غلطی معاف کر دے کیا تساں نہیں چاہندے اللہ تو کو درگزر کر دے حضرت صدیق اکبر فوراً دن قالو بلا جیا 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 اللہ سیاں سا چاہنے ہیں ساجیاں غلطیاں معاف کی جا ونجنا اللہ سیاں سا چاہنے ہیں ساکو بھی درگزر کی تا ونجے اللہ فرمے دے جے چاہ دے ہو میں تو کو معاف کر دے ماں والا تو سامی میں کرو قسم تروڑ دو قسم دا کفارہ ادا کرو تے جہاں دا مستہ دا مسئلہ وَلْيَعْفُو وَلْيَسْفَہُ وَلَا تُساں درگزر کر دو معاف کر دو وَلَا
یا تلی اولو الفضل منکم وسا قسم تروڑ کے کفارہ چلو تے تعاون بھی جاری کر لو تے معاف بھی کر لو صحابہ کرام دا طریقہ کوئی غلطی کرے معاف کرنے میں آنا اللہ دے پیغمبر دی یا سیرت ہے کیونکہ جڑا معاف کر دے وے ان دی زندگی سونی بن دی ہے جڑا معاف کر دے وے او پی پی دا مریض نہیں بندا جڑا معاف کر دے وے ان دے اندر چچڑا پن نہیں آندا جڑا معاف کر دے وے اللہ ان دی عمر اضافہ کر دے وے جڑا معاف کر دے وے اللہ ان جا بیماریاں ختم کر دے وے جڑا معاف کر دے ون جان دا ہوئے اللہ ان دے دشمن گھٹا دے وے اللہ ان دے سجن ودھا دے وے جڑا معاف کر دے ون دی عادت بناوے اللہ ان دی عزت اضافہ کر دے وے جڑا معاف کر دے ون دی عادت بناوے اللہ ان دا حلقہ احباب ودا چھوڑے دے اللہ فرمائے دے اے میرے پیغمبر دی سیرت ہے یا وجائی صحابہ دا جمع غفیرہ یا وجائی خبیب اپنے ابے کو خبیب تخت دار تے چڑھ کے جان دا نظرانہ کھڑا لینا معاف کر دے ون دی وجائی حضرت صحابہ کرام جانا نچھاور کی تھی کھڑے اللہ پاک نے دنیا کائنات والے کو سمجھائے نماز بھی نمونہ ہے روزہ بھی نمونہ ہے حج بھی نمونہ ہے زکاة بھی نمونہ ہے داڑھی بھی نمونہ ہے سچ بولن بھی نمونہ ہے تجارت بھی نمونہ ہے کاروبار بھی نمونہ ہے لیکن اللہ دے پیغمبر دی زندگی دا بہترین جڑا شعار ہے وہ اے کہ میرے نبی معاف کر دے دیانا جے تسا معاف کر دے ون دی عادت چا بڑھو میں اللہ تو کو معاف کر دے لیکن معذرت اوکھا کام میں گو دو میڈا تجربہ ہی وے زندگی دا اوکھا کام میں کہیں کو معاف کرنا تغاری چاون سوکھا ہے بڑا اوکھا کام ہے من مارنا بندے من کیا خیال ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگ سکتے ہیں کیا او میاں منہ وچوں نکھتی ہوئی تھوک سٹی تھوک والا نہیں چوین دی جی میں ساتھ ہیں آگ سکتے ہیں میں بھی تے اپنی قوم دا معزز بندہ ہاں بس قسم تھی گئی ختم پہلے توارے فیصلے کی دے گیا آگ سکتے ہیں تسا مستا کو نہیں ڈٹھا اوکو سمجھامن دے بجائے میں کو پیا دے ہو معاف کر سارے تبصرے ایسا کرنے ڈٹھا نہیں بھی کیا کیتے وہ اللہ دے بندے معاف ہی تو ہوں کو کریندے نا جڑا زیادتی کرے تے جڑا پیار کرے اوکو کیا معاف کرا چنگے بندے نال تے ہر کوئی گزریں دے برے تے لنگے بندے نال گزارن کمال ہے نا اے سیرت بھی اگر تو چاہندیں تیرا معاشرہ ٹھیک تھی وے معاف کر دے من دی عادت بن دیکھ میں نماز پڑھ سانتا 5 وقت دی میری نماز دا میں کو فائدہ ہے محلے آجاؤں کوئی فائدہ نہیں میں رات دا اٹھی کے تہجد کھڑا پڑھ دا میری تہجد دا میں کو فائدہ ہے حاجی صاحب میرے ہمسائیں کو میری تہجد دا کیا فائدہ ہے میں روزے نہ آلا میرے روزے دا کیا کو فائدہ ہے میں کو فائدہ ہے میرے ذریعے میرے اسلام دے ذریعے میرے ایمان دے ذریعے میرے محلے کو کیڑے ویلے فائدہ تھی سی جڑے ویلے میں اندیاں ویندیاں ہر ویلے چہرے تے ہسی ہوئے تے متھا کلیار ہوئے تے ہر کے دی کمی کو تائی کو معاف کرنا وداؤں ماں تے وداؤں ماں کھل کھل کے ملدا ایندہ معاشرے تے بھی اثر پوسی لوگیں چی اثر پوسی اللہ میری زندگی بھی سونی بنے سی اللہ میرا معاشرہ بھی ٹھیک کر دے سی اتھا بھاگ کپاتا ہے پہن اے آج عدالتاں بھریاں پہن کچیریاں بھریاں پہن کیوں یہ درو لائے جے معاف کر دے من دی عادت ہو گیا تے جان نہ چھٹی پئی ہو گیا میں یہ جے بزرگ بھی جان دا 20-25 سال کولو سکے بھرائن پیو ماں جائے 2 مرلیاں دی خاطر جھیڑا ہی نے اوہی فجر نال اٹھی کے ہکے گھرو نکل کے تیاری کر کے کچیری عدالت میں دیتے اوہی ساری زندگی پترے انہیں دے کمائیں تے انہیں کو انڈیتی نے تے انہیں پٹواریاں تے تھانے داریں تے عدالتیں تے کچیریاں تے کھوائی رکھے 2 مرلیاں دا صلح نہیں ہو سکی نہ او کو معاف کرنے تیار ہے نہ او کو جے وچو حقیقت لکھی جے رولا کٹھی جے تے لوٹے سودی جھلار چاٹے کشے ہی کہیں پچا پہاڑ دکھتا چوہا وہی مویا ہویا گال پیچھو کوئی کہنی ہو دی معاملہ طلاق تک پہنچ ویندے گال پیچھو کوئی کہنی ہو دی
اچھا بھائی کیوں ناراض ہیں آج کل خیر نہیں بن دی آدھے میں کالا کر کر تھکاں فون ہی نہیں سی چاہتا ایک وجہ ہے بلا تو ساندھو بھائی جان ایک وجہ ہے وہ آج کل کیوں ناراض ہیں سلام دعا کوئی نہیں نہ ہوئے آکے سلام دعا دے دادا ہے صحیح میں کل جو مسیح تج پیا پینام وضو کر کے یہ نکھتا جو ہے سلام نہیں سی چاہتا بس ہی گال کو جو گانٹھ دیتی سے نا سال تھی گا بعد ملیے نہیں سے ایچھے دی نماز دا میں کیا کرا ایچھے تحجد گزار دی تحجد دا کیا کرا ایچھے تلاوت قرآن آلے دی تلاوت دا کیا کرا جڑا معاف کر دے مردی عادت نہیں بنے دا میں تو سمجھ دیں دی تحجد ہی مشکوک ہے میں تو سمجھ دیں دی نماز ہی مشکوک ہے معاف کر دے ہونا چاہیے دا غلطی دے ہر کہیں کہ تھی دی کہ نہیں تھی دی قتلیں کو لو بچوے سوں پتہ ہے تو جھگڑے کے بچوے سوں پیسے چٹی دلالی کے بچوے سوں کیا کر رہے ہونا چاہیے ہے بولو 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 یار کیا کر رہے ہونا چاہیے ہے 4:15 تک میں کو شیخ سے حکم کیتے انشاءاللہ تے کیا کر رہے ہونا چاہیے ترائے دلیل نہیں تھی بیٹا چوتھی دلیل تے غور کر نبی کریم علیہ السلام دی سیرت کیا کر رہے ہیں بولو یار بولو امام احمد بن حنبل سارے آنکھوں رحمت اللہ علیہ سارے آنکھوں امام احمد بن حنبل او خلق قرآن دا مسئلہ تو سن بڑے سمجھدار ہو جڑے ویلے معتصم باللہ دائی فتوہ لکھ رہے ہو قرآن اللہ دی مخلوق ہے امام صاحب آدھے ہیں قرآن اللہ دا کلام مخلوق نہیں وہاں کوڑے لگن لگ گئے سزا ملن لگ گئی والے جڑے ٹیم کوڑے مرین دی آئی وہ تھک ونیا والے بھی ٹیم آوین دی آئی جڑے ویلے وقت گزر گئے کہیں بندے امام صاحب دے نال بائے کے پوچھے امام صاحب پہلے تے ڈساؤ جڑے ویلے تو کو کوڑے لگ دیاں کوڑے مارنا لی ٹیم تھک ونیا تھکیڑا لہاویا آرام کریا تے تساں کیا کریں دیا وے امام صاحب فرمے دینا جڑے ویلے میری ٹیم تھک ونیا ریسٹ کرن ونیا میں جڑے ویلے کوڑے جھل جھل تھکاں میں اللہ دے قرآن دی تلاوہ شروع کر دے دام اللہ میرے بکھاں بھی دور کر دے دا اللہ میرے دکھ بھی دور کر دے دا اچھا امام صاحب دوجی گال تے دسوا جڑے لوگ تو کو کوڑے مریں دے رہے گئے انہاں دے بارے تو رہ کیا نظری ہے ساز زہرے کاورد لگ دیو سی غصہ تکی دی ودے ہو سو حضرت امام صاحب مسکراون لگ گئے تے آکھن لگے کملے جو تھی گئے ہو جڑی ٹیم میں کو کوڑے مریں دی ہے ایک کوڑا مار کے پشتے ہٹ دیں اجا دوجا کوڑا کہنا مریں دیں پہلا کوڑا میں معاف کر دیں گا اوکا کام میں کو دو اوکا کام میں بڑے بڑے نمازی پوٹھے تھے سینہ چوڑا کر ذرا فراخ رکھ نکی نکی گال کو گانڈا دیتی ودیں نکی نکی گال کو گانڈا دیتی وہ بھیڑ نال کیوں نہ ملدا ورسہ منگان ٹور پئی بس حکم ہے کہ یاوت اسائیں یاوت زمین ہے مدت گزر گئی ہے بھیڑ کو معاف نہیں سکیتا مدت گزر گئی ہے دھیری کو معاف نہیں سکیتا مدت گزر گئی ہے بھرامیں کو معاف نہیں سکیتا رشتہ داریں کو معاف نہیں سکیتا غیر نال تک کھل کھل کے ملدا بداؤں دے جڑے ویلے سکا بھرا سامنے آوے رستہ بھی جدا کرنے دے اللہ پاک نے فرمائے کیا تھی گئے تو آگوں ایمیں تو نہیں کری داؤں دا معاف کر دی میں داؤں دے اپنے پیغمبر دی سیرت دیکھو احد دا میدان ہے میرے نبی پاک دا چاچا ہے اللہ دے نبی دا بھرا ہے جہاں نو حضرت سیدنا حمزہ ہے مسلح بنایا گئے شہید کر دیتا گئے حضرت واشی نے نشانہ بنائے حضرت ہند نے مسلح دا حکم دیتا عجیب جی کیفیت بنی ہوئی ہے اللہ دے پیغمبر دے پیرے میں جو زمین لکھتی گئی ہے آپ نے نٹھے کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے وقت گزرتا رہ گئے گزرتا رہ گئے گزرتا رہ گئے ایک یو جیاں بھی ویلا آ گئے سامنے ایک عورت آئی بیٹھی ہے فتح مکہ دا موقع ہے اپنے منہ کو لکائی بیٹھی ہے تے عرض کریں دیئے سونے ہوں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں جے میری ایک گزارش منو غصہ نہ کرائے ناراض نہ ہوا ہے امام کائنات نے فرمائے خاتون پتہ نہیں تو کون ہے میں غصہ کیوں کرے سا تو تا اسلام پہ قبول کریں نہیں
نہیں آکھن لگی ہے سونےو میں او عورتاں چاہے عہد میدان جا توارا چاچا تے توارا بھرا جندے کٹھے کھیر پیتاوے حضرت سیدنا حمزہ دا مسلح بنوایام تے شہید کرایام اللہ دے پیغمبر دے اکھاں وچ آنسو آ گئے انہاں کے پوچھ بھراواں دی قدر جنہ کو رب نے بھراواں کے محروم کیتا ہوئے کیا منظر ہو سی اللہ دے پیغمبر دے بھرا دی حالت آئی اے میرے نبی دے چاچے دی حالت آئی اساں بھراویں دے گربانے جا ہاتھ پاتی ودے ہونے ہیں اساں بھراویں کو ذلیل کر کے خوشی منے دے ودے ہونے ہیں اساں بھراویں کو رسوا کر کے اپنے آپ کو سیانا بڑائی ودے ہونے ہیں اللہ دے نبی دا بھرا ہے سکا چاچا ہے میرے نبی دے اکھاں میں جو آنسو آ گئے آپ نے تلے نظرہ کر دی چن آپ نے فرمایا میں تیرو دیکھنے گوارا نہیں کریں گا بڑی عجیب حالت ہے تو سا میرا بھرا میرے کے جدا کی تھا ہی میں کر اسلام دا نا کی دئی وانجتے کو میں آمنہ دا لال معاف پیا کریں لیکن میرے سامنے نہ آئی کر میں کو میرا بھرا حمزہ یاد آوے بھرا بھرا دے مونڈے ہوں دے رانے بھرا بھرا دے سہارے ہوں دے رانے بھرا بھرا دا مان ہوں دے رانے بھرا بھرا دا بھرام ہوں دے رانے کیس اپنے بھرا میں دینا کیتا کر قتل اپنے بھرا میں گناہ کیتا کر ذلیل اپنے بھرا میں گناہ کیتا کر بھرا بھرا دا فخر ہوں دے رانے بھرا سہارا ہوں دے رانے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اوہیں تا میں تے کو معاف پیا کریں لیکن دلی ڈوکے جڑے ویلے سامنے آویں میں کو میرا بھرا حمزہ یاد آویں لیکن میں تے کو معاف کر دیتے میرے نبی دی سیرت آئی ایکنے واتھ بیا کوئی معاملہ نہیں تھی سکدا جیڑا میری بیستی کرے معاف کر دیونا چاہیے جیڑا میں کو ذلیل کرن دی کوشش کرے معاف کر دیونا چاہیے ان دی زلالت دا جواب میری معافی ہے ان دی دشمنی دا جواب میری معافی ہے ان دی بغاوت دا جواب میری معافی ہے ان دی عداوت دا جواب میری معافی ہے جڑے ویلے میں معاف کر دے سو اللہ فرمے نبی دی سیرت دا حق ادا کی دے میں اللہ تے کو دنیا آخرت دی عزت ادا کر دے لڑائی لڑائی جھگڑے 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 تو میں معاف کر دیتا کر کوئی حرج نہیں معاف کر دیتا کرو جڑی موت اندی آونے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اتنا دلائل جدی انتہا نہیں جیسا عمل نہ کیتا تا ڈھیر دلائل پیش کرنے دا کوئی فائدہ نہیں بس معاف کر دیتا کرو اے میرے نبی دی سیرت ہے آپ معاف کر دیں دیں میرے نبی پاک دی گردن اس کپڑا پاتا گئے واٹ دیتے گئے حدیث پاک موجود ہے آپ نے واتی مسکرا کے اندھنا لائے کیا چاہی دائی اوہ کسی فلان چیز آپ نے فرمایا صحابہ ان دی مراد جو چاہ دے پوری کر دو اضافائی کیسے دے چھوڑا ہے لگ دے شدہ بیچارہ یہ وقت کی نے پہلے میرے کے مطالبہ پیا کر رہے سردار ابو سفیان کو مکہ علی مدینے بھیجا کہت سالیے می بارش نہیں پیاندہ وانج نبی سی تیرے دماد بھی ہیں تو سادہ سردار بھی ہیں نبی سی کو آکھ دعا کرے سن تے کہت مکسی سردار ابو سفیان آ گئے صحابہ کرام آکھن لگے اللہ دے نبی سردار آ گئے آپ نے فرمایا آمنڈو اسا مہمان نواز لوگ ہیں آمنڈو آگئے سردار نبی سی فرمائے کی میں آئے ہو آکھن لگے سونا اساں بڑیاں غلطیاں کی چاں تو آکو وطنوں بے وطن کیتے سے اساں تو آلے جسم تے اوج رکھوائن سے اساں مکے آئے تو آلے نال کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن جنہ دے تو ساں تشریف گھن آئے ہو نا کہت سالی آ گئی ہے میر روک گئے بارش روک گئی ہے ڈنگر پیاسن بال پیاسن بزرگ مردن میرے نبی سی فرمائے کیا کرنے میں آکھن لگن تساں اپنے رحمت علیہ ہاتھ چاچاؤ تے دعا کرو اللہ توالے دشمن دا کہت دور کر دے وے قربان ونیا میں اپنے پیغمبر دی سیرت دے دعویٰ کرنا سوکھا ہے مسلمان بڑھنا اوکھا ہے مسلمان بڑھنا اوکھا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ اتنا نماز دا ذکر کہے نہیں اتنا تحجد دا ذکر کوئی نہیں اتنا علم دا ذہانت دا ذکر کوئی نہیں اتنا ذکر ہے کہ مسلمان ہوئے جندے ہاتھ کے جندی زبان کے بے مسلمان دی عزت محفوظ ہے جے میرے کی نے میرے مسلمان بھرا دی عزت محفوظ نہیں میں متھے تے جیجرہ مرضی محراب بناواں میں مسلمان نہیں ہو سکتا
جے جڑا تنا پیا بنا ہی واسطے بھائیو دوستو معاف کر دیتا کرو جڑا معاف کر دے میرے نبی سی ہاتھ سے چاہتے یا اللہ میں محمد کریم علیہ السلام دعا کرنا انہیں دا کہا دو آپ نے ہی نہیں فرمایا کہ تسا میرے نال کیتا کیا اللہ پاک نے فرمایا شاباش میرا نبی شاباش چاستے آئی نا حق ادا کیتے وے رحمت للعالمین بنن دا سبحان اللہ اے میرے نبی تسا ہاتھ اپنے تلے کرو ابو سفیان سردار کو روانہ کرو تے میں جانا تے می جانے سردار جاؤ مکے جکائیں نہ پجاؤ سی میں اللہ پہلے رحمت می نازل کر دے سی کیا خیال ہے معاف کر دے مردی عادت بناونی چاہیے مکہ فتح ہوئے صحابہ کرام داخل ہوئے تے صحابہ دے ودیان الیوم یوم الملحمہ آج بوٹی بوٹی کرن دا دیئے ملحمہ لہم آج بوٹی بوٹی کرن دا دیئے آج بدلے گنن دا دیئے وطنوں بے وطن کی تانے آج پتہ لگ سی میں کاوڑے ودیان تے پہور ودے گھندیان تے ارادہ کی دی ودیان بدلے کی لڑدا اللہ دے پاک پیغمبر دے کنے جے جملے گئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ دی جماعت اے تڑی والے جملے ساری شیان شان نہیں اے دھمکی والے جملے ساری شیان شان نہیں اے انتقام والے جملے ساری شیان شان نہیں اللہ دے نبی برداشت نہیں پئی ہوندی انہاں لوکاں نے ساکو کڈ چھوڑیا اج اسائیں کے بدلے گنزو آپ نے فرمایا جے میری سیرت پہ عمل کرے ہو نعرہ مارو آج آپ نے فرمایا کو الیوم یوم المرحمہ آج سینے لاون دا دیئے آج پیار کرن دا دیئے آج جپی پاون دا دیئے آج محبت ونڈن دا دیئے الیوم یوم المرحمہ بدلے نہیں گھندے اساں اللہ دے نبی دی سیرت معاف کرنے ون آئی بدلے گھنن کہنا آئی سارے مکے دے مشرک آئے کھڑن ہاتھ بدی کھڑن سیر نیوائی کھڑن میرے نبی سی مسکرا کے پیا دن کیا سوچی کھڑے ہو سیاں اساری اوہ سوچے جڑی یوسف دے بھراوان دی آئی حضرت نبی پاک فرمیدن ول میڈا فیصلہ بھی ہوئے جڑا حضرت یوسف دا قال لا تثریب علیکم اليوم کوئی بدلہ نہیں اوج رکھیا وے کوئی بدلہ نہیں میرے معصوم دھیری دے چہرے تے تماچے ماریان وے لا تثریب کوئی بدلہ نہیں میں کو ساہرہ دے رہ گیا وے کوئی بدلہ نہیں وطنوں بے وطن کیتا وے کوئی بدلہ نہیں ہی واسطے اللہ پاک نے فرمائے جیڑا معاف کرنے ون دی عادت چا بنا وے میں اللہ کو معاف بھی کر دینا دے ان دی زندگی بھی میں اللہ پاکیزہ بنا کیا کرنے ہونا چاہیے معاف کر اندھے ہوتے ڈھیر سارے پہلو ہیں اے چونکہ مسجد دے حوالے نال پہلے ترائے چار علماء گفتگو کر چکے ہیں ہون مسجد دا فائدہ تاں تھی سی جدہ سارے جو نرمی آئی اے مسیطہ بنایا تو ہوں بجن تاکہ یہ بندے آمن تا انہاں وچوں سختی نکلے تے نرمی آوے اے مسجدہ تاں بنایا بجن تاکہ انہیں چ معافی دا جذبہ پیدا تھی وے دیئے جو وضو کرے سوں اللہ اللہ کرے سوں اللہ دا ذکر کرے سوں نماز دی پابندی کرے سوں تاں وان کنے معاملہ ٹھیک تھی سی ہوں دسو بلا معاف کر رہے ہونا چاہیے یا کہنا کیا خیال ہے کر رہے ہونا چاہیے تھوڑا کیا ارادہ ہے معاف کر رہے ہو بلا سادی اگر اے عادت بڑھ گئی چلو بھائی کوئی حرج نہیں چل بھائی مالش کوئی اللہ دی قسم ہے اللہ عزت جی اضافہ کرنے کیا کرنے اللہ عزت جی اضافہ کرنے اللہ قرآن سننا چاہتے ہو قرآن سننا چاہتے ہو قرآن سننا چاہتے ہو تھکے نہیں بیٹھے نیندر تو نہیں بیٹھی چلو پہلے ڈھیر نیندر کی تھی مائی تو ادھر آ گیا ہوں کوئی نہیں کرنی دسواں بلا کیا کرنے ہونا چاہیے میں کوئی معاف کر دی ذرا دو چار منٹ اتنے نہ پیا شیخ دا حکم ہے استاد جی بھی تشریف فرمائے استاد العلماء شیخ حافظ نذیر احمد مدنی حافظ اللہ اللہ علماء دی زندگی اچ برکت پاوے
ملنسار ہوئے نا بندہ، با اخلاق ہوئے بندہ تے معاف کر رہے والا ہوئے بندہ، اللہ ایسے بندے دی ہر دل وچ عزت پیدا کر دے۔ کریں دے کہ نہیں کرنا؟ کوئی بولو یار، کریں دے کہ نہیں کرنا؟ قرآن سننا چاہندے ہو؟ اللہ پاک نے یہ ہنے دیکھا پتہ لگ کو سی، میں دیکھا تمہارے نال تھوڑا جہا کھیڑاواں چا، یہ ہنے نماز سامنے آ گئی، چھوڑو جھیڑے چھوڑو جھگڑے، میں ہوں نمازی کو نمازی نہیں سمجھتا جے دے اندر کنٹرول کہیں نہیں، جڑا انتقامی ذہن گھنے، جڑا بدلے گھنے، سمجھو ہی دے اندر اسلام دی کمزوری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہوں چاند ایدنا تو کو سنے نا قرآن جا کر سننا چاندے ہو نا، سننا چاندے ہو نا، سنو ذرا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ توالی رحمت دا، توالی نرم مزاجی دا نتیجہ ہے، یہ سارے توارے کٹھے بیٹھن کیڑی شاید دا نتیجہ ہے؟ بولو ذرا بولو۔ جے تواڈے اندر معاف کرنے وان دی عادت نہ، تساں پہلے سن چکے ہو مسجد وچ ایک دیہاتی بندے آ کے پیشاب کیتا تے نبی سی کو معاف کیتا کہ نہ کیتا؟ معاف کرنے ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے، اللہ تعالیٰ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے بے مقام دے فرمائے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ انہو لا يحب الظالمین۔ معاف کرنے ہونا چاہیے تے جڑا معاف کر دے ہوندا اجر اللہ کریم دے ذمہ۔ رب نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمایا، اللہ فرمائے دے والا من صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور۔ جڑا معاف کر دے وے سستی نہیں، معاف کر دے من بزدلی نہیں، معاف کر دے من کمزوری نہیں، معاف کر دے من حد تک نہیں۔ اللہ فرمائے دے جڑا معاف کر دے وے، معاف کرنے والا بندہ ہمت والا بندہ ہے، کیونکہ معاف کرنے والا ہمت دا کام ہے، اے دلیری دا کام ہے، اے بردباری دا کام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے والا من صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور۔ اللہ فرمائے دے جڑا بندہ معاف کر دے وے سمجھو ہمت والا بندہ ہے۔ غصہ تے ہر بندے کو اندے، غصہ آ ونجے بدلے دی طاقت بھی ہوئے ول بندہ معاف کر دے وے، ایکو آدن معافی، ایکو آدن درگزر۔ آج تھوڑی ساری زندگی دے جتنا بھی معاملات وگڑے ودن ان دی وجہ ہی ہے کہ میں معاف کر رہے وان دی آدھے مول سے کی میں معاف کروں، ڈٹھائی ہوں دا حال، او بھئی ہوں دا حال دیکھ کے تے آدھے پہ معاف کر دے او ہے ہی حال دا کہ او کو درگزر کرو۔ جے سیانا سمجھدار ہے معاف کر دے، جے او جاہل ہے تے اللہ فرمائے دے وارثن الجاہل، نادانے کی نے منہ موڑو تسا، ایک ایک جاہل دا کیویں جواب دے سکدے ہو، ایک ایک جاہل نال کیویں متھا دے سکدے ہو؟ اے میرے نبی پاک دی سیرت ہے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیندے ہیں، اے انہاں دا جذبہ ہا، اے انہاں دا پیغام ہا، اے انہاں دی سیرت ہے۔ کیڑا بندہ آئے جائے نبی پاک کو ستایا ہوئے تے اللہ دے نبی معاف نہ کیتا ہوئے۔ طیف دا میدان لے گنو، طیف دی بستی لے گنو، نبی کریم علیہ السلام نال کیا کیتا ہے؟ آپ دا جسم، آپ دا وجود پاک زخمی ہے، انک نے وڈی بیگار کیا تھی سکتی ہے؟ پہاڑیں اللہ فرشتہ آئے آ کر کے آدھے سہیں جے اجازت ہوئے نوے پہاڑیں کو میں آپ پتے جرلاواں تے پوری دی پوری وسطی تباہ کر دیں۔ تساں زبان تے ہلاؤ، تساں حکم تے کرو، تساں اپنی دل دی گال پیش تک کرو۔ نبی علیہ السلام فرمائے نہیں نہیں،
کیا انہیں کو پہاڑیں دے درمیان کچلن ڈال کیا میرے زخم ٹھیک تھی ویسن یا مطلب معاملہ ٹھیک تھی نہیں اے فرشتے ہو اے پروردگار میں پیغمبر کو تسا رحمت للعالمین بنائے یہ میرے دشمن ضرور ہیں انہیں میں کو پتھر ضرور مارے ہیں انہیں میں کو زخمی ضرور کیتے ہیں لیکن میں انہیں واسطے دعائی کر سکتا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میں انتقام نہیں گندہ میری دعائی نہ کوئی ہدایت دے انہیں کوئی ہدایت دے اے نہ صحیح او زید بن حارثہ اے نہ صحیح انہیں دیا نسلہ صحیح انہیں دیا اولادہ صحیح نتیجہ بھی یہ نکتا اللہ تبارک و تعالی نے بلکیتا کیا آج تو سمجھ دیکھو طیف دی ساری وسطی نبی پاک دے منن علی بنی ہوئی مسلمان تھے کہ نہ تھے بلکہ پورے سعودیہ وچ تو کو متوے لبسن طیف ہے سب تو زیادہ دینداری جڑی ہے نا وہ طیف دے لوگ ہیں یا پہلے مارن والے ہیں اذیت دینے والے ہیں پریشان کرنے والے ہیں میرے نبی سے معاف کیتے سارے مسلمان تھی گئے ہی واسطے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے معاف کر دیتا کرو کیا کیتا کرو معاف کر دیتا کرو اے نبی پاک دی سیرت ہے اے صحابہ کرام دا طرز عمل ہا اور ایو تابعین نے اور ایو سارے حضرت یوسف نے بھی اپنے بھیرا میں کو معاف کر دیتا حالانکہ چاٹا مریں دے رہ گئے کھوئے سٹیں دے رہ گئے وچیں دے رہ گئے کیا کیا نہیں نے کیتا کیا کیا نہیں نے کیتا آج سارے نال بھی اگر حسد کرے اگر کوئی کیا جی حسد نہیں تو وال پیچھے حسد ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان پڑھے کے نہیں چاہے حسد حسد کرے سی وہ جڑا حسد کو سمجھ دا اس حسد آدھے کہ کوئن حسد جیلس پن کو آدن حسد کس کو آدن دوجے بندے دے فضل کو لو گھبراون دا نہ ہے حسد حسد کیڑی شاید نہ ہے کہیں بندے دی عزت کو نہ پچاوے نہ جڑا بندہ وہ والا حسد کرے سی اللہ فرمے دے حاسدین ہن یوسف علیہ السلام دے بھیرا لیکن حضرت یوسف نے اپنے بھیرا میں کو بھی معاف کر دیتے ہی واسطے بھائیو میرا پیغام ہے ساکوں صحیح مانے مسلمان بننا چاہیے ساکوں صحیح مانے اسلام تے دین تے عمل کرنا چاہیے نمازی بھی ہوں دیندار بھی ہوں تو سارے اندر جذبہ بھی ہوئے معافی دا علم بھی ہوئے بردباری بھی ہوئے اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے اللہ ہی مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے حافظ صاحب محترم حافظ صاحب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب جو کہ ساری جند جان ہیں سرمایہ ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت گھر تعمیر کروائے محترم جناب مولانا شیخ خالد محمود اظہر صاحب نے اپنی نگرانی ہے کام کروائے اور محترم حافظ صاحب دا حکمہ اللہ دا گھر بن گئے انشاءاللہ اللہ آباد کرے سی اور جیڑے لوگ اللہ دے گھر آباد کرن اللہ انہاں دے گھر آباد کریں دے میں مبارکباد پیش کرنا اتنے عظیم و شان اور عالی شان مسجد دی تعمیر ہے اور اللہ دے گھر بنانے سے اور میں دعا گو ہاں کہ اللہ پاک ان گھر کو مومنین تے بانیان واسطے صدقہ جاریہ بناوے اللہ ساکو آباد کرن دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ